رحیم شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ جناب اسپیکر صاحب، میری گزارش ہوگی کہ اس بحث میں زیادہ ٹائم فاٹا سے تعلق رکھنے والے ایم پی ایس کو دیا جائے، کیونکہ فاٹا کے حالات سے اچھی طرح یہی لوگ باخبر ہیں باقیوں کی نسبت۔ میں سب سے پہلے نگہت اور اغذائی صاحبہ کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اہم موضوع پر وہ ایک تحریک التوا لے آئی اور اس پر اسپیکر صاحب کی طرف سے اجازت ملی۔ جناب اسپیکر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ فاٹا کے عوام کو اس وقت انتہائی مسائل کا سامنا ہے۔ نہ ایک ہے نہ دو ہے، تعداد سے باہر ہے وہ مسائل جو فاٹا کی عوام کو اس وقت سامنا ہے۔ کچھ مسائل تو تعلق رکھتے ہیں ہماری ترقیات کے ساتھ، ہماری مادی فوائد جس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جس سے ہماری عزت، آبرو اور جان کا تحفظ وابستہ ہے۔ مادی فوائد، اس میں کوئی شک نہیں کہ مادی فوائد بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان کی جانی تحفظ اور انسان کی عزت آبرو اس سے محفوظ ہو۔ اگر مادی فوائد اور دنیاوی ترقیات سے ہماری جانیں اور ہماری عزت آبرو محفوظ نہ ہو تو ایسے مادی فوائد کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ انضمام تو ہوا، انضمام میں بہت سارے لوگ شریک تھے، تقریباً اس ملک کی اکثریت پارٹیاں انضمام میں کے اس نعرے میں شریک تھی اور سب نے متفقہ طور پر انضمام کیا، لیکن جمعیت علماء اسلام نے انضمام کی پہلے سے مخالفت کی، اور وہ مخالفت برائے مخالفت نہیں تھی، بلکہ وہ مخالفت مضبوط دلائل اور مضبوط موقف کی بنیاد پر تھی۔ سب سے پہلے تو میری ایک تجویز ہوگی اس بحث سے، جو میں آپ کو اور خصوصاً پی ٹی آئی گورنمنٹ کو اور اپنے ان بھائیوں کو جو فاٹا سے تعلق رکھتے ہیں لیکن حکومتی پارٹی میں ہیں، وہ تجویز یہ ہے کہ اگر یہ انضمام ہے کہ میرے فاٹا کے 12 ایم پی ایس تھے، 12 میں فاٹا کے 12 ایم این ایس تھے، 12 میں سے 6 رہ گئے، ڈائریکٹ میرے انضمام نے میرے فاٹا کے آدھے ایم این ایس کو ختم کیا۔ یہ کیسا انضمام ہے؟ یہ انضمام مجھے کیسے فوائد لے کر آئے گا؟ اگر انضمام کا فائدہ یہ ہے کہ میری سینٹ سے نمائندگی بالکل زیرو ہو گئی، ختم ہو گئی، یہ کیا انضمام ہے؟ یہ انضمام مجھے جو یہ ٹاپک ہے، یہ بلاول کراس ٹاک نہ کریں، ہاؤس اینڈ آرڈر، کراس ٹاک نہ کریں آپ۔ جو ایوان بالا سے، جو سب سے اس ملک کی ایوان بالا ہے، اس سے میری فاٹا کی نمائندگی ختم ہوتی ہے، ایسے انضمام سے میں کیا فوائد کی توقع رکھوں گا؟ میری اس گورنمنٹ سے گزارش ہوگی کہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو موقع دیا ہے، اور خصوصاً اپنے ان بھائیوں سے جو فاٹا سے تعلق رکھتے ہیں لیکن گورنمنٹ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کہ وہ بل جو قومی اسمبلی سے متفقہ طور پر پاس ہو چکا ہے، لیکن کچھ قوت رکاوٹ ہے سینٹ سے پاس کروانے میں۔ وہ بل کیا ہے کہ فاٹا کو اپنے وہی نمائندگی قومی اسمبلی میں بھی دی جائے جو انضمام سے پہلے تھی، یعنی آدھی نمائندگی انضمام سے جو آدھی نمائندگی ختم ہو رہی ہے وہ 12 کی 12 ہی ہو جائے، اور اسی طرح فاٹا کی وہی سینٹ میں بھی نمائندگی برقرار ہو، اور اسی طرح صوبائی اسمبلی میں 16 کی بجائے 24 ایم پی ایز ہو۔ یہ آپ لوگوں کے لیے، یہ آپ کا فاٹا پر احسان ہوگا، آپ کے پاس موقع ہے، آپ ابھی کر سکتے ہو۔ قومی اسمبلی سے آپ کی پارٹی نے متفقہ طور پر پاس کیے، سینٹ سے پاس کروانے میں وہ کون سی قوت رکاوٹ ہے؟ قومی اسمبلی سے اگر ایک بل پاس ہوتا ہے، قومی اسمبلی سے بڑی طاقت اس ملک میں کون ہے؟ کوئی طاقت اس ایوان سے بالا نہیں ہے۔ یہ ایوان ہی اس ملک کی مستقبل کے فیصلے کریں گے، لیکن افسوس ہے جب کبھی اس ایوان کے فیصلوں میں
दूसरी कुव्वतें रुकावट आती है तो मुल्क तनज़्ज़ुली का शिकार होता है, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। और इस वक्त भी मैं यही कहूंगा, इस वक्त जो ये मुल्क एक हचकोले का रहा है, कभी तबाही के इस दहाने पर, कभी तबाही के इस दहाने पर, गरीब बेचारा वो रोड नहीं मांग रहा है, वो तरक्याती फंड नहीं मांग रहा है, वो 2 वक्त की रोटी मांग रहा है। वो बेचारा अपने भूख के लिए परेशान है, भूख मिटाने के लिए परेशान है। वो अपने बच्चों की भूख मिटाने की खातिर, अपने बच्चों की भूख मिटाने की खातिर वो अपने बच्चों को अपने हाथों से खुद ज़बह कर रहे हैं। ये इंज़िमाम के नुकसानात, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इंज़िमाम का अगर ये फ़ायदा मुझे मिला कि मेरे लोग उसी तरह लापता हो रहे हैं जैसे पहले लापता हो रहे थे। पहले जैसे मेरे घर से बंदा उठाया जाता और हमें कोई मालूम न होता कि वो कहाँ है, माएँ बेचारे रोती हैं, वालिदैन बेचारे रो रहे हैं। हमारे वो लोग, हमारे अहमद करीम कुंडी साहब ने तो कहा कि ये पूरा मुल्क, पूरी वो कुव्वतें जो फाटा में मजलूम लोगों पर जुल्म में मुलविस थी वो माफ़ी मांगे। मैं कहूँगा माफ़ी न मांगे। जो हमारे लोग जेलों में लापता है, कई सालों से जेलों में, वो जो बेगुनाह हैं, हम ये नहीं कह रहे मुजरिम को सजा न हो, इंशाअल्लाह आईन पर अमल करवाने में हम आगे होंगे, तुम पीछे हो, लेकिन जुल्म में कोई भी हो उसका हम कतअन न साथ दिया है, न देंगे। जुल्म के खिलाफ इंशाअल्लाह हम सीसा पिलाई हुई दीवार पहले भी रहे हैं, आइंदा भी रहेंगे, इंशाअल्लाह हर वक्त रहेंगे। इस दुनिया में अगर जुल्म से इंसाफ और निजात न मिले तो एक दिन तो एक अजीम बादशाह के सामने तो खड़ा होना है, वहाँ सबको इंसाफ दिलाया जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि फाटा के अवाम को तरक्यात बाद में दिए जाएं। हमारे जो बेगुनाह और मासूम जेलों में पड़े हैं, तुम खुद डायरेक्ट रिहा न करो, अदालतों के सामने ले आओ, अदालत के सामने उसका जुर्म पेश करो और उसके बाद अदालत फैसला करे। अभी भी जनाब स्पीकर साहब, मेरे हल्के से अभी भी लोग लापता हो रहे। चगमलई का इलाका है, वहाँ एक लीविज अलकार है सरकारी पुलिस, वो बेचारा लापता हो गया, तनख्वाह की वसूली की गया, वहाँ से उठाया गया। दूसरा बंदा था, चगमलई का इलाका है, वहाँ लोग अभी भी एहतजाज पर बैठे हैं। एक बंदा बकरियां चरा रहा है, पहाड़ी पर अपनी बकरियां लेकर गया है, वहाँ से वो लापता होता है। इदारों के पास से कह रहा है इसके तालिबान के साथ रवाबित हैं। वो तालिबान किधर थे? वो तालिबान तुम्हें नजर नहीं आते और ये नजर आया? वो किधर थे? वो तालिबान तुम्हें नजर नहीं आते, ये बेचारा तुम्हें नजर आया। मुझे ऐसे इंतजाम का क्या फायदा अगर मैं अपने उस फोरम पर जो मुझे आईन ने दिया है, जो मुझे मेरी रियासत ने दिया है कि इस फोरम पर आप अपने मसाइल बयान करो, मैं वहां अपने मसाइल अगर बयान करूं, मैं लैंड माइंस की सफाई अगर बात करूं तो मेरी रुकनीत मुअत्तल होती है। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपको यकीन के साथ अगर कहूं कि मेरे हलके के 300 लोग ऐसे हैं, 300 ऐसे बच्चे जो जिंदा होके भी मरे हैं, जो अपने हाथ पांव से माजूर हो गए मुख्तलिफ धमाकों के नतीजे में। इलाके में वापसी के बाद, इलाके में अमन के बाद हमारा ये हाल है। जनाब स्पीकर साहब, जो लोग मरे हैं वो तो बेशुमार हैं, लेकिन जो लोग रिकॉर्ड पर हैं, 300 तकरीबन ऐसे बच्चे हैं जो हाथ पांव से माजूर हो गए। मुख्तलिफ लैंड माइंस अभी भी ऐसे इलाके हैं जनाब स्पीकर साहब, मैं आपको बताऊं, बदर का एक इलाका है जो पाकिस्तान के हसीन इलाकों में से हसीन इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहाँ जो टूरिज्म के लिए जो बेहतरीन इलाके हैं उसका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। ये लोग, सिर्फ मैं बताऊं, ये ईद के दिन 3 रोज में 39,000 गाड़ियां रिकॉर्ड की गई जो सिर्फ वजीरिस्तान गई थी, हमारे महसूद एरिया में जो आई। बदर का एक इलाका है, वहाँ एक इंतहाई सरसब्ज वादी है, वहाँ एक इंतहाई बड़ी जगह पर तार लगाया गया है, बाड़ लगाया गया है, और वहाँ के ये नो गो एरिया है। क्यों नो गो एरिया है?
یہاں مائنز ہیں، یہاں لینڈ مائنز ہیں، یہاں نہیں جانا، تو اس کی صفائی کون کرے گا؟ جناب اسپیکر صاحب، باقی تو مسائل بہت سارے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، انضمام کے بعد ابھی بھی اگر دیکھا جائے، یہ فاٹا کا جو ایک انتہائی پسماندہ صوبے کے ساتھ ضم کر دیا گیا، پورے ملک کے اکثر تجارتی شاہراہیں میرے فاٹا سے گزرتی ہیں۔ غلام خان تجارتی شاہراہ ہے، اس ملک میں ایک شاہرگ کی حیثیت رکھتا ہے، وہ میرے شمالی وزیرستان سے گزرتا ہے۔ میرا انگور اڈا کی تجارتی شاہراہ ہے جو بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح کرم ایجنسی کی خرلاچے ہے، وہ بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اسی طرح باجوڑ ایجنسی کی نوا پاس ہے۔ یہ سب تجارتی شاہراہ ہیں، آپ کے فاٹا سے گزر کے آتی ہیں، لیکن فاٹا کے ساتھ یہ بے انصافیاں اور یہ ظلم کے ضابطے یہ کب تک رہیں گے؟ جناب اسپیکر صاحب، یہ مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت آپ کے پاس موقع ہے جناب اسپیکر صاحب، مجھے 2 منٹ کا ٹائم دے جناب اسپیکر صاحب، جتنا باقیوں کو دیا کم سے کم اتنا تو مجھے دیا جائے۔ مسائل ہمارے ہیں، بیان کوئی اور کرے گا۔ تعلیم جناب اسپیکر صاحب کتنا اہم مسئلہ ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، وہاں جو ہمارے سکول تھے وہ بلڈوز کر دیے گئے۔ میرے مدارس جس کے اس ملک کے بچوں کی پرورش اور بچوں کو ایک بہترین مستقبل دینے میں اور بہترین شخصیات کی تیاری میں ایک بہترین اور اعلیٰ کردار ہے، میرے وہ مدارس، میرے وہ سکول اور میرے وہ کالج بلڈوز کر دیے گئے۔ میرے کالج ابھی تک بحال نہیں ہو رہے۔ میرے حلقے میں 4 کالجز ہیں، وہ ابھی تک بحال نہیں کیے جا رہے۔ کیوں؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ ایک کالج ہے وہ آرمی کے پاس ہے، آرمی کو اور جگہ نہیں ملتی ہے، کالج میں وہ رہ رہے۔ تو تعلیم کے حوالے سے انضمام، یہ انضمام ہی کہ انضمام کے نتیجے میں اگر میری تعلیم بہتر نہیں ہو رہی ہے تو یہ انضمام کی ناکامی ہے۔ صرف یہ تو نہیں ہے کہ انضمام کے لفظ کو ہم دہراتے رہے، انضمام کے نتیجے میں اگر میری تعلیم اس سے ابتر ہو رہی ہے تو اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ انضمام ناکام ہے۔ اسی طرح ترقیاتی فنڈ کی طرف اگر ہم آئیں تو مجھے تو پہلے جو کچھ ملتا تھا سالانہ کم سے کم وزیرستان کو ہر سال 1-2 ہسپیٹل، کچھ BHU اس طرح کی چیزیں ہمیں مل جاتی تھی، 1-2 سکول آتے تھے۔ انضمام کا یہ 3را سال ہے، یہ 3 سال ہونے والے ہیں، اس میں نیا تو کچھ نہیں آیا ہے کہ کوئی ایک پرائمری سکول نہ پچھلے سال ہوا ہے، نہ اس سے پچھلے سال ہوا ہے، اور نہ اس سال ابھی تک ہوا ہے۔ ایک پرائمری سکول نہیں ہوا ہے، نہ ایک BHU ابھی تک ہوا ہے، بلکہ اس سے پہلے جو ہمارے پرائمری سکول EDP میں مستقل طور پر آ رہے تھے اور امید تھا کہ وہ اپروڈ ہو جائیں گے، اس میں بھی رکاوٹ آ گئی، وہ بھی ختم کر دیے گئے۔ ہمارے BHU اور CHUs جو پہلے سے EDP میں تھے اور امید تھی، وہ بھی انضمام کے بعد وہ بھی ختم کر دیے گئے۔ اگر ہم دیکھیں CNW میں روڈز میں یہاں پر کھڑا ہوں، میں نمائندہ ہوں، میں اپنے حلقے کے بارے میں جانتا ہوں، سب سے بڑا حلقہ، سب سے بڑی ایجنسی وہ ساؤتھ وزیرستان ہے۔ 2 سالوں میں میں یہاں آیا ہوں، 2 سالوں میں ابھی تک اس وقت تک 1 کلومیٹر روڈ بھی نہیں ہوا ہے، نہ مجھے ہوا ہے، نہ یہاں آپ کے گورنمنٹ میں PTI کا ممبر ہے، نہ اس کو 1 کلومیٹر روڈ ملا ہوا ہے۔ یہ انضمام کے فوائد، یہ انضمام کے نقصانات ہیں کہ انضمام کے بعد بھی اگر یہ کچھ ہو رہا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، ایک اہم بات، ضروری باتیں ہیں، کچھ تو کرنے دیں۔ آپ کے پرائم منسٹر نے جو کچھ ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے وہ بھی ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ پرائم منسٹر نے 100 کلومیٹر روڈ کا اعلان کیا تھا 2018 میں، ابھی تک وہ پروسیس کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ EDP میں بھی آ چکا ہے، سال 2019-20 کے EDP میں بھی یہ 100 کلومیٹر پرائم منسٹر کی ڈائریکٹو، ابھی تک اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، ابھی تک وہ عمل میں نہیں لایا جاتا ہے۔ ابھی بھی واللہ عالم، پتہ نہیں آخر اپنے پرائم منسٹر، اس سے بڑی کوئی شخصیت تو نہیں ہوگی اگر اس کی ڈائریکٹو پر عمل نہیں ہوتا ہے اور اس میں تاخیر اور بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں، تو اس سے تو زیادہ افسوسناک بات کوئی نہیں ہوگی۔ صاحب وائنڈ اپ کریں، وائنڈ اپ۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر صاحب، تعلیم میں جو ہمارے فاٹا کے سٹوڈنٹس کے لیے مختلف یونیورسٹیوں میں جو کوٹا رکھا گیا تھا انضمام کے بعد، یہ آپ
آپ نسبت کر سکتے ہو, مقابلہ کر سکتے ہو کہ انضمام سے پہلے ہمارے کیا حالات تھے اور انضمام کے بعد. بھائی انضمام سے پہلے میرے فاٹا کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہر یونیورسٹی میں مخصوص کوٹا تھا, بھرتیوں میں ہر ڈپارٹمنٹ میں سے جو بھرتیاں آتی تھی اس میں ہمارے لیے مخصوص کوٹا ہوتا تھا. ابھی تو حالت یہ ہے کہ میرے ضلع میں نوکری آتی ہے, میرے ضلع میں بھرتی آتی ہے اور اس میں بھی میرے ضلع کا بندہ نہیں ہوتا ہے, اس میں بھی فاٹا کا نہیں ہوتا ہے, اس میں سوات, مردان اور پشاور کا بندہ آتا ہے. مولانا صاحب تو اس حوالے سے جو بھرتیاں ابھی ہو رہی ہے, میں ابھی اس موقع سے یہ تجویز دوں گا, جو فاٹا میں جو بھرتیاں ہونے والی ہیں یا ہوں گی اس میں یقینی طور پر فاٹا کے ہی بچوں کو بھرتی کیا جائے. مختلف یونیورسٹیوں میں ہمارے فاٹا کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو کوٹا رکھا گیا ہے اس میں اگر اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہے تو کم سے کم جو کوٹا پہلے سے اس سے تو برقرار رکھا جائے. جناب اسپیکر صاحب, آپ وائنڈ اپ کریں جی, کافی لوگ ابھی باقی آنریبل ممبر جو بات کریں گے جی, 1 منٹ میں وائنڈ اپ کریں جی. جی جناب اسپیکر ریپیٹیشن کر رہے ہیں, بار ایک بات کی مردم شماری کا مسئلہ, آرمی کے ریکارڈ کے مطابق ہمارے یہ لوگ جب آپریشن ضرب عضب کے بعد, مختلف آپریشنوں کے بعد جو لوگ اپنا علاقہ چھوڑ کے آئے تھے اور واپسی پر گئے, آرمی کے ریکارڈ کے مطابق 11 لاکھ لوگ تھے, 11 سے 12 لاکھ لوگ. لیکن مردم شماری کے نتیجے میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا, مردم شماری میں تقریباً ہمارے 2.5 سے 3 لاکھ لوگ ریکارڈ کیے گئے. تو یہ ظلم در ظلم ہے, بے انصافیاں در انصافیاں ہیں. ہم آپ کے توسط سے آپ کی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق کو مزید پامال نہ کیا جائے. ترقیاتی دنیاوی مفادات سے پہلے ہماری جانی اور ہماری عزت ابرو کی حفاظت کا, ہماری عزت ابرو کے تحفظ کا خیال رکھا جائے. شکریہ. جناب خوشدل خان صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. سپیکر صاحب ډېره مننه. یو تپوس کومه چې چا ته خبرې به کوو.